محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان افروز الوی۔ دوستو آ چکا ہوں میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت بلاگ کے ساتھ میں۔ دوستو آج میں جس آستانے پر موجود ہوں ان کا نام ہے حضرت خواجہ وقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوستو جانیں گے ہم حضرت کی ہسٹری اور کرامتیں۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام حضرت شیخ ریاض الدین محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت قاضی عبدالسلام خلگی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آل سے ہیں۔ آپ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ آپ کی ولادت 5 ذی الحجہ 971 ہجری و مطابق 15 جولائی 1564 عیسوی کابل افغانستان میں ہوئی تھی۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ممتاز صوفی بزرگ ہیں۔ آپ نے ور صغیر پاک اور ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کو عام کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کرتے رہتے، بلکہ مرید کرنے سے زیادہ آپ شریعت کے احکام اور تبلیغ پر زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ کا دل نور سے اس قدر روشن تھا کہ آپ دوران نماز میں قبلہ رخ بھی دیکھ سکتے تھے اور پیچھے مقتدی کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد بستر کی طرف گئے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بلی آپ کے بستر پر سو رہی ہے۔ آپ کے دل میں بہت رحم آیا اور اس بلی کو بستر پہ ہی سونے دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کڑکتی سردی میں ساری رات آپ نے بیٹھ کر گزاری۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے آستانے پر زیادہ تر بلیوں کا ہجوم رہتا ہے اور زیادہ بلیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے تمام کام کرتے ہوئے بھی پرہیزگاری کے ساتھ تقوی اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے آپ سادگی اور تنہائی پسند تھے۔ 5 سال کی عمر میں خواجہ سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں تعلیم شروع ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مکمل کر لیا۔ 30 سال کی عمر میں مولانا صادق حلوائی کے پاس تعلیم شروع کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ حضرت شیخ سمرقندی کی صحبت میں رہنے لگے۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ حضرت امیر عبداللہ بلخی کی صحبت میں رہے، جس سے آپ کو کچھ سکون ملا۔ ایک دن آپ تصوف کی کتاب پڑھ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اس جگہ کے ارد گرد نور چھا گیا اور خواجہ سید بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے اور آپ کو اپنا روحانی فیض عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی محبت باقی رہی اور زہد و تقویٰ سے آپ ولایت کے بلند مقام پر پہنچ گئے۔ ایک بار حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماوراء النہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ محمد امکنکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ ان کے قیام گاہ پر گئے اور 3 دن تک وہیں رہے۔ خواجہ محمد امکنکی نے آپ کو خلافت سے نوازا اور فرمایا تم ہندوستان میں جا کر نقشبندی سلسلے کو عام کرو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مشکل ہے، شاید میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت خواجہ محمد امکنکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ استخارہ کرو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استخارہ کیا اور رات کو خواب میں دیکھا ایک طوطا درخت پر بیٹھا ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ طوطا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے تو سفر آسان ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ طوطا فوراً اڑ کر آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن رکھا اور اس طوطے نے آپ کے منہ میں شکر رکھی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا خواب اپنے پیر و مرشد کو بتایا تو پیر و مرشد نے فرمایا تمہیں فوراً ہندوستان جانا چاہیے، اور آپ فوراً ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اور لاہور آ کر 1 سال رکے۔ لاہور میں بہت سارے صوفیان کرام اور علماء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ 988 ہجری و مطابق 1581 عیسوی میں مغل بادشاہ اکبر نے
سب مذہب کو ملا کر دین الہی بنایا تو آپ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا دین اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1008 ہجری بمطابق 1599 عیسوی میں آپ دلی تشریف لے آئے اور قلعہ فیروز آباد جمنا کنارے ایک مسجد میں قیام کیا۔ دلی میں آ کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ کو عام کیا اور دین اسلام کا بھی بہت بڑا کام کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کی شروعات کی۔ ایک بار حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر دیر رات کو کچھ مہمان آ گئے۔ آپ نے اپنے باورچی سے کھانے کے لیے کہا تو باورچی نے جا کر دیکھا تو کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا اور آگ جلانے کے لیے بھی لکڑیاں نہیں تھیں، تو باورچی نے اپنا پیر گھٹنے سے کاٹ کر تندور کے اندر ڈال کر جلا دیا اور اسی آگ سے کچھ روٹیاں تیار کر کے مہمان کے سامنے پیش کر دی۔ صبح جب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت باقی باللہ باورچی کے پاس گئے اور اس کے پیر کو دیکھ کر اس پہ پڑھ کے کچھ دم کیا اور دم کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پیر دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور باورچی سے کہنے لگے بتا تجھے کیا چاہیے، تو جو چاہے گا وہ تجھے ملے گا۔ تو وہ باورچی کہنے لگا مجھے حضور آپ کی طرح بننا ہے۔ تو حضرت باقی باللہ کہنے لگے تو میری طرح نہیں بن، تو اور کچھ مانگ۔ تو اس نے ضد کی۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے حجرے میں لے گئے اور اپنے سینے سے اس کو لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہو بہو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح بن گیا اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی قوت بھی اس کے اندر آ گئی، لیکن وہ روحانی قوت کو سہن نہیں کر سکا اور 3 دن کے اندر ہی انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 بیویاں اور 2 صاحبزادے تھے۔ ایک صاحبزادے کا نام حضرت خواجہ قلعہ عبید اللہ اور دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت خواجہ خرد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے لوگوں کو اپنی خلافت سے بھی نوازا، جس میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن میں سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی، حضرت خواجہ تاج الدین عثمانی سنبھلی، حضرت خواجہ حسام الدین احمد آگرہ، حضرت خواجہ شیخ الہداد دہلوی، حضرت خواجہ شیخ عثمان جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ یہ سارے اولیاء کرام حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 25 جمادی الثانی 1012 ہجری و مطابق 29 نومبر 1603 عیسوی کو ہفتے کے دن غروب آفتاب سے پہلے 40 سال کی عمر میں ہوا۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگوں نے جانا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم۔